ابھی میں ایک چوزے کو دکھا رہا ہوں، بامبے میں شاید اس کو نہیں دکھایا، پہلی بار میں دکھا رہا ہوں، اور میں اس کو دکھانا پسند نہیں کرتا تھا اس لیے کہ ایسے چوزوں کا کیا جواب دینا جو 10x10 کے کمرے میں بولنے کی جن کی اوقات ہو، جو میدان میں بھی بولنا نہیں جانتے. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کا کیا بولنا، موبائلوں میں انہی منوسوں کو کیوں لے کے گھومتے پتہ نہیں. ارے بھائی جو ہمارے علماء ہیں ان کی تقاریریں رکھو بھائی، ان کی سنو، کیا ہمارے علم کی کمی ہے؟ اب وہ ان کو رکھتے، ارے یار اس نے کیا بول دیا، بڑا اچھا بول دیا. ارے کیا اچھا بولا خاک، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہو کیا بول رہا ہے جاہل. اس کا نام ہے محمد فیض، یہ ابھی بالکل نوزائیدہ بچہ ہے اہل حدیث جماعت کا. ذرا اس کو سنیے کیا کہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی، اور دعا کی اللہ میں اپنے والدین کی قبر کی زیارت کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس کی اجازت نہیں ملی. اس کے بعد آپ ایک مرتبہ فجر پڑھے اور صحابہ کو جمع کیا اور کہا اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو. میں نے اللہ سے پہلے دعا کی تھی قبر کی زیارت کی اپنے والدین کی، مجھے اجازت نہیں ملی، لیکن اب مجھے اجازت مل گئی ہے، لہذا عبرت حاصل کرنے کے لیے قبروں کی زیارت کیا کرو. دیکھو اس کی بدماشی، وہ ایک الگ حدیث کا ٹکڑا ہی ہے، الگ اس کا دو کو جوڑ رہا ہے وہ کمینہ. وہ حدیث کا اس کا وہ حدیث صرف اتنی ہے مسلم کے اندر، صحیح مسلم میں، کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا غالباً حضرت عائشہ کہ رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی اللہ سے، اللہ نے اجازت دے دی. میں نے پھر اللہ سے استغفار کی اجازت مانگی، اللہ نے منع فرما دی. حدیث ختم. اب اس میں جوڑ رہا ہے کہ رسول اللہ نے کہا مجھے نہیں ملی. پھر مجھے ایک دن رسول اللہ نے سب کو بلایا، آ جاؤ سب آ جاؤ، چلو سب آ جاؤ، اور آ کے کہا ہاں سنو پہلے میں منع کرتا تھا، اب میں کہتا ہوں قبر کی زیارت کرو تاکہ عبرت ہو. یعنی رسول کی والدہ کی قبر کو عبرت کی قبر بتا رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ. کسی ولی کی یا انبیاء کے والدین کی قبر عبرت کے لیے نہیں ہوتی بلکہ برکت کے لیے ہوتی ہے. کچھ چیزیں بائی سے برکت ہوتی ہے، کچھ چیزیں عبرت کے لیے ہوتی ہے. اگر عبرت حاصل کرنا ہے تو وہابی کی قبر کو دیکھ کر حاصل کرنا چاہیے. اس کی قبر پہ جانا اور 2 بار تھوکنا اور 2-4 لات مارنا، کہنا واقعی تو عبرت کے لائق ہے کہ منوس اتنا سمجھانے کے بعد بھی تیرے سمجھ میں نہیں آیا، آخر گیا کفر کی حالت میں اور جہنم کا ایندھن بنا ہوا ہے. ان کی قبر عبرت کے لیے، ہمارے اولیاء کی عبرت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب مومن قبر میں جاتا ہے اور جب 3 سوالوں سے گزر جاتا ہے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. تو جس کی قبر جنت کی کھڑکی اور باغ ہو وہ عبرت کے لیے ہے، وہ برکت کے لیے ہے. تو یہ جہالت کی بات. تو 2 حدیثوں کو جوڑ دیا، اب اس کے بعد اس پہ تبصرہ کر رہا ہے. سنو اس حدیث سے کئی باتیں پتہ چلتی. پہلی بات، بڑے محقق کے دورہ ہیں، 3 باتیں پتہ چل گئی اس کو. ایک الگ حدیث کے ٹکڑے کو کئی اور لایا، یہ 2 الگ الگ حدیث ہے، اس کو ایک جگہ جوڑ دیا پہلے اور اس کو ایک بنایا اور اس سے اب 3 نتائج نکال رہا ہے. سنیے اس کو محقق کو. کیا کروں. اس حدیث سے کئی باتیں پتہ چلتی. پہلی بات، مسلم اور غیر مسلم دونوں کی قبروں کی زیارت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ آپ نے کیا کہا مسلم اور غیر مسلم دونوں کی زیارت ہو سکتی ہے. تو پھر ایک کام کرو، اب میں نام کس کے لوں، اب آپ سمجھ لو. اس کو اگر پتا چل جائے یہ راون کی قبر ہے تو یہ اس کی بھی زیارت کے لیے چلا جائے گا. پھر دیکھیں نتیجہ کیا لے رہا ہے، یہ محقق ہے جاہل وقت. کہتا ہے اس سے یہ پتا چلا کہ مسلم اور غیر مسلم دونوں کی قبروں کی زیارت ہو سکتی ہے. ابھی میں قرآن کی آیت پڑھوں گا کہ کافر کی قبر پہ جانے کا حکم ہی نہیں ہے قرآن میں، لیکن یہ محقق بولا نا، نوزائیدہ ننھے منھے بچے ہیں، بس 10x10 کے کمرے میں گونج رہے ہیں اور ویڈیو بنا کے جو ہے وہ ڈال دیتے یوٹیوب پر. اس پر بولتا ہے پہلی بات تو پتا چلی کہ مشرک، اور تو اس کو چاہیے ایک کام کرے بھائی، ولیوں کی قبروں پہ تو یہ آتے نہیں. اس نے کہا مومن اور مشرک دونوں کی قبروں کی زیارت ہو سکتی ہے. تو مومنوں میں تو اولیاء ہے، وہاں آتے نہیں ہے، وہاں نہ تو ان کے لیے بدعت ہے. تو ایک کام کرو نا، ان کی قبروں پہ چلا جایا کرو، مٹ گھٹوں پر وہ کر لیا کرو تم کام. اب دوسری دلیل کیا دے رہا ہے، سنیے اس کی دلیل. میں نے اپنے والدین کی قبر کی. اب اس معاملے میں لوگوں کو بڑا وہ ہوتا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدین بھی غیر مسلم تھے؟ یاد رکھیے یہ بات بڑی سخت ہے، لیکن ہاں اس کی حقیقت یہی ہے. اب اس پہ لوگوں کو بڑا اچنبھا ہوتا ہے، رسول اللہ کے والدین بھی کافر تھے. ہاں بات تو سخت ہے لیکن حقیقت یہی ہے. ہم بھی کہتے ہیں، اس پر بھی لوگوں کو اچنبھا ہوتا ہے کہ وہاں بھی کیسے کافر ہے. تو ہم بھی تو یہ بولتے بات سخت ہے لیکن حقیقت یہی ہے. اور ایسی حقیقت ہے کہ من شکا فی کفرہ وعذابہ فقط کفر، کہ یہ ایسی حقیقت ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جائے.
اب آئیے اس حدیث کا جواب سنیے، جو یہ استدلال کی صلاحیت ہے ان لوگوں کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ حدیث تو موجود ہے مسلم کی، میں نے خود حوالہ دے دیا آپ کو صفحہ نمبر اور جلد کے ساتھ، کہ اللہ کے نبی نے، اب دیکھیں اس کے بارے میں علماء نے، جو شارحین حدیث نے جو لکھا ہے وہ کیا لکھا ہے۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ شرح زرقانی میں امام ابن حجر عسقلانی اور بہت سارے اماموں نے، کئی امام میں کتنے نام بتاؤ، امام جلال الدین سیوطی نے تو 9 رسالے رسول اللہ کے والدین کے ایمان پہ لکھے۔ کتنے رسالے؟ 9 رسالے لکھے، جس میں ایک اس وقت میرے پاس ٹیبل پہ موجود ہے، مسالک الحنفا فی ولادی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک رسالہ موجود ہے عربی زبان میں، یہ تو 9 رسالے لکھے، اس میں اس حدیث کا جواب سارے ائمہ نے دیا کہ اس سے مراد اور مطلب کیا ہے۔ سنیے، پہلی بات، اگر رسول اللہ کے والدین کی یا والدہ کی قبر نعوذ باللہ کافر و مشرک کی ہوتی تو قرآن کیا کہتا ہے ذرا سن لیجئے، پارہ 10 سورہ توبہ آیت 83 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اللہ فرماتا ہے اور محبوب ان کافروں میں سے کوئی مر جائے تو اس کے جنازے کی نماز ہرگز نہ پڑھنا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ان کافروں کی قبر پر کبھی کھڑے مت ہونا۔ اب سرکار کی حدیث کے جملے ہے کہ سرکار نے کہا میں نے اپنی والدہ کی قبر کی اجازت چاہی تو اللہ نے دے دی، تو اگر اللہ کے رسول کی والدہ کافر تھی تو قرآن کی اس آیت کے مطابق اجازت ہی نہیں ملنا چاہیے تھی، تو اجازت ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مومنہ تھی۔ اب مغفرت کی دعا کے لیے کیوں روک دیا گیا؟ اس لیے روکا کہ محبوب اگر آپ مغفرت کی دعا کریں گے تو بعد والوں کو بدگمانی ہوگی کہ گناہ گار تھی، کافر تھی، اس لیے تو مغفرت کر رہے تھے، تو بدگمانی نہ ہو تو محبوب یہ تو بخشی بخشائی ہے، آپ کو کیوں دعا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کی ماں ہے، اگر اسے مقام نہ دیں گے تو پھر کسے مقام دیں گے؟ یہ ہے اس کی وجہ، ورنہ کافر ہوتی تو قرآن کہہ رہا ہے، حدیث نہیں کوٹ کر رہا ہوں میں، وَلَا تَقُمْ مِنْ قَبْرِهِ عَلَىٰ قَبْرِهِ، محبوب اب کسی کافر کی قبر پر ہرگز کھڑے نہ ہونا۔ تو یہ آیت کب ہوئی؟ یہ تو مدینے میں آئی، اور رسول اللہ نے کب اپنے والدہ کی قبر کی زیارت کی؟ حجۃ الوداع کے موقع پہ، آخری سال، وصال سے آخری سال کا جو چل رہا ہے، آیت تو پہلے آ گئی، اس کو منسوخ بھی نہیں کیا کسی دوسری آیت نے، تو اس آیت کی موجودگی کے باوجود اللہ رب العزت پھر اجازت کیوں دیتا؟ اگر آپ کی والدہ کافر ہوتی تو اجازت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی والدہ مومنہ تھی، آپ قبر پر آ کے کیوں آئے، کیوں اجازت طلب کی؟ اب اس کے لیے دوسری دلیل سن لیجئے، جس کو حضرت امام جلال الدین سیوطی نے الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحہ 230 پر، اور بھی علماء نے لکھا، میں بعد میں حوالے دوں گا اپنی جگہ پر، وہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کا موقع سرکار کی زندگی کا پہلا اور آخری حج، ایک ہی حج کیا اللہ کے نبی نے، اور یہ قرآن کی آیت اس وقت نازل ہو چکی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل، یعنی دین مکمل ہو چکا۔ اب رسول اللہ حج سے فارغ ہوئے اور مدینے کی طرف آ رہے ہیں، مقام ابوا پر جب آیا تو اللہ سے دعا کی، مولا مجھے اجازت دے کہ میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کروں، تو صرف زیارت مقصود نہیں تھی، آگے آتا ہے کیا ہے، اللہ نے فرمایا محبوب جو آپ چاہتے ہو کیجئے، جو آپ چاہتے ہیں کیجئے۔ تو نبی کیا چاہتے تھے؟ نبی قبر پر آئے اور اپنی ماں کو اور اپنے والد کو آواز دی، دونوں اپنی اپنی قبروں سے زندہ ہوئے، یہ مقصد تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنی والدہ کو سلام کیا اور کہا امی جان میں آپ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی بنا کے مبعوث کیا گیا ہوں، آپ پچھلی امت میں اٹھائی جاتی، میں چاہتا ہوں کہ اس امت میں اٹھائی جائے، میرا کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ اس امت میں اٹھنے کا آپ کو شرف حاصل ہو۔ دونوں کو کلمہ پڑھایا اور اس کے بعد پھر دونوں اپنی قبروں میں آرام فرما گئے۔